لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. برادران اسلام، عاشقان رسول، محبین اصحاب رسول، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، بیائنی ہی ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اطاعت بھی ضروری اور فرض ہے. اور یہ جمادی ثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں امام اصحاب رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے. خلیفہ تو بلا فصل، خلیفہ اول جانشین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام اصحاب رسول کے امام ہیں اور حاکم مقرر کیے گئے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ سے ناواقف ہوتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام وہ بھی اکثر مسلمانوں کو نہیں آتا. تو آج کی گفتگو مختصراً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے متعلق ہوگی. مختصراً ہر پہلو پہ تھوڑی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے. یہ ابو بکر یہ صدیق کا لقب ہے، کنیت ہے. صدیق اور عتیق یہ دو لقب ہیں. ہم صدیق اکبر کہتے ہیں تو ہم اسی لقب سے ان کو بلاتے ہیں، اور ہم جب ابو بکر کہتے ہیں تو یہ انہیں ان کی کنیت سے بلاتے ہیں. ان کا نام مبارک عبداللہ ہے. نام عبداللہ ہے، اور والد محترم کا نام عثمان ہے، اور وہ مشہور ابو قحافہ کے نام سے ہے. ابو قحافہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا عثمان ہے. تو یہ سلسلہ جو یاد کیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تمیم بن مرہ، یہ صدیق اکبر کے والد محترم کا نسب ہے. اور والدہ کی طرف سے ان کی والدہ کا نام ہے ام الخیر، نام سلمہ ہے، اور ام الخیر کے نام سے مشہور ہے. یہ کنیت ہے ام الخیر. تو ان کا سلسلہ نسب اس طرف سے ام الخیر بنت صخر بن عامر بن کعب
بن سعد بن تمیم بن مرہ ہے، اس طرف سے بھی مرہ پہ جاتے ہیں اور اس طرف سے بھی مرہ پر جاتے ہیں، اور یہ مرہ سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یہ چھٹی پشت میں جا کر حضور سے ملتا ہے، وہاں سے خاندان ایک ہے۔ اب آتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے والدین کے ایمان کی طرف۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین دونوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن والدہ محترمہ ام الصخر ام الخیر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے ابتدا میں، اور والد محترم ابو قحافہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے بعد۔ دونوں نے لمبی زندگی پائی ہے، دونوں کی لمبی زندگی تھی۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ابو قحافہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، ان کی وفات حضور کے بعد اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی بعد ہوئی ہے، اور 97 سال عمر پہ ہے۔ اور ان کی والدہ محترمہ ان کا انتقال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا ہے، لیکن والد محترم سے پہلے ہوا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ والدہ کا انتقال اور والد کا دونوں کا صدیق اکبر کے بعد ہوا ہے، لیکن پھر والدہ کا پہلے اور والد کا بعد میں ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے والد محترم کا ایمان مختصراً عرض کرتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر اپنے والد محترم کو حضور کی خدمت میں حاضر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے التجا کرتے ہیں، انہیں کلمہ پڑھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ مجھے حکم دیتے میں آ جاتا، آپ اتنے بزرگ اور ضعیف کو کیوں لائے ہیں؟ بہرحال اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا۔ تو حضرت صدیق اکبر کے والدین دونوں مسلمان تھے اور دونوں صحابی تھے، اور دونوں نے اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت کیے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات۔ اسلام سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ تاجر تھے، بہت بڑے مالدار آدمی تھے، اور قریش کے اندر ان کا علم، تجربہ اور ان کے حسن اخلاق یہ پایہ تکمیل کو تھے۔ لوگ انہیں تسلیم کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے خون بہا کو جو قتل کا عوض جو دیت دیتے ہیں وہ بھی صدیق اکبر کے پاس رکھواتے تھے۔ حتیٰ کہ علماء نے اتنا لکھا ہے کہ اگر کسی اور کے پاس دیت رکھنے کا کہا جاتا تو قریش مکہ اس کو نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ صدیق اکبر کے پر رکھنے کا اصرار کرتے تھے۔ ایک ایماندار آدمی مشہور تھے، اور بچپن ہی سے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بے شمار تجارتی قافلوں میں نبی پاک اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے جاتے تھے۔ تو الغرض اسلام سے پہلے صدیق اکبر ایک مکرم اور معظم شخصیت تھی۔ اب اسلام کی طرف آتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا جب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا کیا۔ جب نبوت عطا کی تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اپنے مخلص دوستوں اور خاص دوستوں کو دعوت دینا شروع کی۔ تو اس دعوت میں
سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صدیق اکبر نے پہلے اسلام قبول کیا، اور ایک میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے پہلے قبول کیا۔ ایک روایت ہے جس میں حضرت زید بن ثابت کا ہے، اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو علماء نے اس کا بڑا بہترین جواب لکھا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ بڑوں میں، مردوں میں، بڑوں میں سب سے پہلے جناب صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا ہے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ جو مختلف روایتیں ہیں وہ اس اعتبار سے ہیں کہ مردوں کے اعتبار سے صدیق اکبر پہلے ہیں، عورتوں کے اعتبار سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں، اور بچوں کے اعتبار سے حضرت علی، اور غلاموں کے اعتبار سے زید بن ثابت پہلے ہیں۔ تو الغرض سب سے پہلے بیعت اللہ کے نبی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ بیعت کے بعد اشاعت اسلام کا رخ ہے کہ اسلام کی تبلیغ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً تبلیغ اور دعوت میں شروع ہو گئے۔ یہ قولی دعوت بھی کی ہے اور عملی دعوت بھی کی ہے۔ قولی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور ایسے حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، یہ صدیق اکبر کی محنت سے دعوت سے مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبیدہ بن جراح جو ایک بہت بڑے صحابی مشہور ہے، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، اور حضرت خالد بن سعید، ان حضرات نے اسلام قبول کیا، اور یہ دعوت صدیق اکبر کی تھی۔ اور عملاً دعوت تبلیغ یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنے گھر میں مسجد بنائی، اور وہاں اللہ کی عبادت شروع کی، نمازیں بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے اتنے رقیق القلب، نرم دل تھے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھتے تھے تو آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ لوگ سن کر متاثر ہوتے تھے، ان کے دل نرم ہوتے، پھر اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قولاً تبلیغ کی ہے اور عملاً بھی کی ہے۔ مکی زندگی میں ابتدائی اسلام تھا تو اعلانیہ طور پر پابندی تھی کہ دعوت اسلام دینا ان کے یہاں ممنوع تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو لوگوں نے اٹھا کر مقام تک پہنچایا، ساری رات اپنے خاندان کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اپنی والدہ محترمہ ام الخیر حضرت سلمہ کے ساتھ حضور کی خدمت میں دار ارقم میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول سے التجا کی، اے اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کرے اور انہیں دعوت دے۔ اللہ کے رسول نے دعوت دی، اور وہاں ام خیر حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ سلمہ، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ مکی زندگی، اور یہ مصائب اور مشکلات کی زندگی تھی، لیکن صدیق اکبر کا جو طریقہ کار اور دین کے ساتھ جو محبت تھی وہ بالکل نمایاں تھی۔ حضور کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، مشرکین مکہ نے مارنا شروع کیا،
تو سب سے پہلے جو چھڑانے آئے اور چھڑا کر لے گئے وہ صدیق اکبر تھے۔ اور پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، ایک بدبخت آیا، انہوں نے دوپٹہ بنا کر حضور کے گلے میں ڈالا اور کھینچنے لگا۔ اچانک صدیق اکبر آئے اور چھڑایا اور کہا کیا تم ایسے آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو تمہیں ایک خدا کی طرف پکارتا ہے؟ تو مصائب تھے۔ تو اسی سلسلہ میں حضرت طلحہ بن عبداللہ، یہ مشہور صحابی ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چاچا نوفل بن ولید، اس نے ان دونوں کو پکڑا، باندھ کر مارا، صدیق اکبر اور حضرت طلحہ کو۔ جب زیادہ مارا تو ان کے دل بھی یہاں کھٹکنے لگے کہ ایسی طرف رخ کریں کہ جہاں جا کر ہم اللہ کی عبادت اور اسلام کو آزادانہ طور پر پھیلائیں۔ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ کے رسول نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان اٹھاتے ہیں، حبشہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں جب مقام نعما پہ پہنچتے ہیں، اس کو برق النعما کہتے ہیں، وہاں ابن الدغنہ ایک مشہور آدمی تھا، یہ اپنے علاقے کا رئیس تھا۔ اس نے صدیق اکبر کو دیکھا اور کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا آپ وطن نہ چھوڑے، آپ جیسے لوگ وطن چھوڑنے کے قابل نہیں ہیں، آپ ذی اخلاق آدمی ہیں، حسن اخلاق رکھتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ جیسا آدمی وطن چھوڑ کے نہ جائے۔ ابن دغنہ وہاں سے ان کو لے کر آتے ہیں اور مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ میری امان میں ہے تو اس کو یہاں رہنے دیا جائے۔ مشرکین مکہ ایک شرط لگاتے ہیں کہ صدیق اکبر مکہ میں ایک شرط پر رہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے، اپنی عبادت کریں چھپ کر کریں، اعلانیاً اور ظاہری طور پر نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر میں مسجد بنائی ہوئی تھی، ان نے وہاں عبادت شروع کی، اذان دینا بھی، اعلان بھی شروع کیا، اذان نہیں تھی اعلان شروع کیا۔ تو مشرکین مکہ ابن دغنہ کے پاس گئے کہ آپ نے شرط لگائی تھی، صدیق اکبر تو اعلانیہ طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہماری چھت ختم ہے، یا اس کو اپنی چھت پر آمادہ کرو۔ وہ آئے صدیق اکبر کے پاس اور کہا کہ میں نے ایک شرط پر آپ کو یہاں امان دلائی تھی، اگر آپ وہ شرط مان رہے ہیں تو صحیح، وگرنہ میرا آپ سے انکار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلا، جب تکلیفات بڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، یہ راستہ کھل چکا تھا، اب مجھے اجازت دیجیے میں بھی ہجرت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق آپ ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی حکم کرے ہجرت کا، پھر اکٹھے ہجرت کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے، 4 مہینے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ اللہ کے رسول گھر سے نکلتے ہیں، صدیق اکبر کے گھر آتے ہیں اور یہی سارا ہجرت کا حکم دیتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تیار تھے، 2 اونٹ ہجرت کے لیے تیار کیے ہوئے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک اللہ کے رسول کے لیے۔ دونوں اونٹ حاضر کیے، ایک اللہ کے رسول کے حوالے کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے، اور یہاں سامان سفر جو باندھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء، وہ سامان سفر تیار کر رہی ہے اور باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، تو اپنا وہ دوپٹہ جو کمر سے باندھا ہوا تھا اس کو اتارا اور اس میں سامان سفر رکھا اور باندھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضور روانہ ہوئے، مقام غار سور میں پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کہا کہ آپ ہر روز
رات کو وہاں آنا اور ہمیں ان مکہ والوں کے حالات بتانا، اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ ان کو حکم دیا کہ آپ روزانہ صبح آئیں گے بکریوں کا ریوڑ وہاں لے کر اور ہمیں دودھ پلا کر جائیں گے۔ تو یہ سلسلہ 3 دن جاری رہا۔ حضرت عبداللہ رات کو جاتے، مکہ کے حالات جا کر بتاتے، اور عامر بن فہیرہ یہ صبح سویرے بکریاں لے جاتا، اور وہ عبداللہ کے جو قدم لگے ہوئے ہوتے تھے وہ مٹ جاتے تھے، کفار سے وہ نقشہ غائب ہو جاتا تھا۔ تو 3 دن یہ چلتا رہا۔ ادھر ابو جہل اور کافروں نے حضور کے گھر کے گھیراؤ کیا۔ جب پتہ چلا کہ حضور تو یہاں نہیں ہے تو سیدھا صدیق اکبر کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ حضور آئے ہیں؟ حضرت اسماء صدیق اکبر کی بیٹی باہر نکلی اور کہا کہ نہیں، ادھر تو نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے ان کو ایک تھپڑ مارا کہ آپ جھوٹ بولتے ہو۔ پھر لوگوں میں اعلان کیا کہ جہاں بھی گئے یہ دونوں اکٹھے گئے، ان کا پیچھا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر طرف انہوں نے تلاش شروع کر دی، اور حتیٰ کہ غار سور تک پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قدموں کو دیکھا، اور تھوڑی سی فطری طور پر، کہ انسان کی فطرت ہے، دل میں خوف آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق فکر نہ کرو، ہم 2 نہیں، تیسرا اللہ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل مطمئن ہو گیا، اور یہ کفار واپس چلے گئے۔ 4تھے دن ہم نے آگے سفر شروع کیا۔ جو آگے سفر شروع کیا تو ادھر کفار کی طرف سے سراقہ بن جاشم ایک آدمی ہے، یہ گھوڑے پر سوار ہوا، ہمارا پیچھا کیا۔ جب قریب آیا تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول یہ تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے روکنے کو کہا، پھر اللہ سے دعا کی تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھنس گئے، گر پڑا، پھر معافی مانگی، واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو شہر قباء میں سب سے پہلے اور بنی عمر بن عوف میں پڑاؤ ڈالا۔ چند دن یہاں قیام رہا۔ وہاں مدینہ سے انصار آتے، یہاں قافلے آتے، حضور کی زیارت کرتے۔ کچھ دن بعد یہاں سے حضور سیدھا مدینہ تشریف لے گئے، اور حضور نے اپنا گھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رکھا، اور سیدنا صدیق اکبر یہ خارجہ بن زید بن زہیر کے گھر ان کا تعین ہوا۔ کچھ دن بعد حضرت طلحہ یہ وہاں سے ان کے اہل عیال کو لے کر مدینہ آئے۔ تو یوں مدینہ کی ہجرت کا سفر ہوا، مختصر میں نے عرض کیا۔ تو ہجرت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ مسجد کا آیا کہ مسجد تعمیر کی جائے۔ یہاں بھی مسلمان ہیں، مدینہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، مکہ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو مسجد کی جگہ کا تعین ہوا۔ تو وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان کے ورثاء نے کہا ہم دیتے ہیں، مسجد بناؤ۔ اللہ کے رسول یتیموں کا مال نہیں لینا چاہتے تھے، صدیق اکبر نے وہ جگہ خریدی اور حضور کے حوالے کر دی، وہ مسجد نبوی بنی۔ مسجد کے بعد سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مواخات قائم ہوئی، انصار اور مہاجرین کو ملایا، بھائی چارگاہ قائم ہوا۔ اب مشہور واقعات ہیں، ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ بھائی بنے، یہاں تک کہ جائیدادیں بھی تقسیم ہوئی۔ اتنا بھی ہوا کہ بعض صحابہ کی اگر 2 بیویاں تھیں، ایک کو چھوڑ کر مہاجر صحابی کو دیے۔ تو مواخات قائم ہوئی۔ اب مدینہ کی جو زندگی تھی اب یہ آزادانہ زندگی تھی، مکہ میں بے کسی اور مظلومیت کی زندگی تھی، وہاں اعلانین کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ آزادی کی زندگی تھی۔ یہاں غزوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جنگیں غزوات کا، اور اس غزوات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہر مشورہ میں جس شخصیت کو اپنے ساتھ رکھا ہے وہ صدیق اکبر ہے، ہر مشورہ میں۔ تو سب سے پہلا غزوہ بدر ہوا، تو اس میں صحابہ کرام نے کفار کا مقابلہ کیا، اور اللہ کے رسول ایک سائے کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پیرا کرنے والے صدیق اکبر تھے۔ اس غزوہ بدر میں مال فتح ہوئی،
माल गनीमत मिला, माल गनीमत के साथ साथ 70 कैदी भी हुए। जब 70 कैदी आए, अल्लाह के रसूल ने मशवरा किया क्या करना चाहिए। तो हज़रत सैयदना उमर खड़े हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल इनकी गर्दनें उड़ा दो, कत्ल कर दिया जाए इन्हें। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मशवरा दिया, अल्लाह के रसूल इनमें से अक्सर जो हैं रिश्तेदार हैं, इन्हें फिदिया देकर आज़ाद कर दिया जाए, फिदिया ले लो, इन्हें आज़ाद कर दो। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वाशद्दुहुम उमर सख्त हैं, और पहला फैसला उमर का यही था कि इनकी गर्दनें काट दो। हजरत अबू बकर अरहम उम्मती उम्मती अबू बकर, रहम दिल है, फैसला ये था कि आप फिदिया लेकर इन्हें आज़ाद कर दो। अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक़ अकबर का मशवरा माना, फिदिया लेकर आज़ाद किया। फिर दूसरा गज़वा हुआ, गज़वा उहद। इसमें इब्तिदा में मुसलमानों को फतह हुई, लेकिन बाद में फिर ये फतह शिकस्त में तब्दील हो गई, और इसमें इतना सख्त हमला हुआ कि अल्लाह के रसूल के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, और सहाबा किराम ने हुजूर को उठाकर पहाड़ पर ले गए। जब पहाड़ पर गए तो मुशरिकीन मक्का का एक सरदार अबू सुफियान आया, पहाड़ के करीब खड़े होकर कहता है, क्या मोहम्मद हैं? तो जवाब नहीं मिला। उसके बाद कहता है, क्या अबू बकर और उमर हैं? यहाँ उलमा ने लिखा है कि मुशरिकीन मक्का को भी पता था कि हुजूर के बाद उम्मत के सबसे पहले रईस अबू बकर और उमर है, सबसे पहले रईस अबू बकर और उमर है। तो गज़वा उहद, इसके बाद फिर गज़वा बनी, दरमियान में मुख्तलिफ गज़वे हुए, मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ। गज़वा बनी मुस्तलक हुआ, गज़वा बनी मुस्तलक में सारे कामयाब हुए, फतह मुसलमानों को मिली। वापस आए, जब वापस आए तो मदीना के करीब पड़ाव डाला। जिस तरह मैं लेना चाहता हूँ वो वाक़या उफ़ का है, इसको उफ़ भी कहते हैं, इफ़्क भी कहते हैं। हज़रत आयशा तय्यबा ताहिरा पर जो तोहमत लगी थी वो मुख्तसर अर्ज़ करना चाहता हूँ। गज़वा बनी मुस्तलक हुआ, तो इस गज़वे में कामयाबी के बाद जब मक्का के करीब पहुँचे तो रात को पड़ाव डाला तो हज़रत सैयदना आयशा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ से क़ज़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गई। क़ज़ा हाजत के लिए जब गई तो हार था जो टूट गया है, उलमा ने लिखा है ये वो हार था जो अपनी बहन अस्मा से मांग कर गई थी। जब टूटा, छोटे छोटे मोती थे, रेतली ज़मीन थी, वो उसमें चले गए। हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तलाश करती रही तो इतनी देर लगी कि काफ़िले वाले चले गए। जब यहाँ आई तो काफ़िले वाले चल पड़े थे तो बैठ गए। पीछे सफ़वान बिन मुअत्तल साहबी रसूल है, इंतहाई ज़ईफ़ थे, बुढ़ापे की हालत में थे। जब यहाँ आए तो देखा कि कोई सोया हुआ है, पूछा कौन, पता चला कि आयशा है। तो हज़रत आयशा को अपने कजावे में बिठाया और काफ़िले के पीछे आए। इधर जो मुनाफिकीन मक्का थे, जो भाने ढूंढते थे, उनके हाथ भाना आ गया और उन्होंने ऐलान कर दिया और आयशा पे तोहमत लगा दी, और यह तोहमत इतनी फैली कि बाद सहाबा भी यहाँ शरीक हो गए। हज़रत मिस्ता बिन असासा, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का रिश्तेदार भी है और इनकी कफालत में था, इनकी नेमतों में पल रहे थे, ये भी इस तोहमत में मुलव्वस हो गए। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम उठाई कि खुदा की कसम आइंदा मैं इस मिस्ता पर कोई खर्च नहीं करूँगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात ने इस तोहमत को साफ किया। 18वें पारे में फरमाया, इन्नल्लज़ीना जाअू बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो जमात तोहमत लेकर आई है, ये उनके लिए तो वबाल है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है कि इसकी सफाई मैं खुदा कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदा की सफाई बयान कर दी है। अब जब कुरान के अंदर हज़रत सैयदा की सफाई आ गई है तो इसके बाद किसी किस्म की कोई तारीफ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सहाबा किराम ये कुरानी शख्सियात है, ये तारीख़ी शख्सियात नहीं है। जो सहाबा का मकाम देखना हो तो हम अल्लाह का कुरान उठाएंगे या नबी का फरमान उठाएंगे,
تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ پاک اور صاف ہے، تو اب کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ اور آگے اللہ نے خود فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اس سے پہلے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی طرح کہ خبیث فاسق عورتیں فاسق مردوں کے لیے ہیں اور فاسق مرد فاسق عورتوں کے لیے۔ تو اللہ کا یہ قرآن کہتا ہے کہ پاک مردوں کے لیے پاک بیویاں ہیں، اللہ کے رسول پاک تھے تو بیویاں بھی پاک ہیں، کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو غزوہ بنی مستلق میں یہ واقعہ پیش آیا 6 ہجری کو، غزوہ بنی مستلق ہوا۔ پھر اسی 6 کو یہ صلح حدیبیہ ہوئی جو مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول 1400 صحابہ کے ساتھ گئے اور مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، تو وہ آگے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ خبر ملی تو حدیبیہ کے مقام پہ جا کر پڑاؤ ڈالا، تو یہاں پھر صلح ہوئی، شرائط طے ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قاصد بن کے گئے، خبر ملی کہ وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے بیعت لی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اس کو بیعت شجرہ کہا جاتا ہے اور بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بیعت لی تھی کہ جب تک عثمان واپس نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے، تو بیعت رضوان ہوئی۔ غزوہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کچھ غزوات ہوئے۔ یہ 7 ہجری کو غزوہ خیبر ہوا۔ غزوہ خیبر کے اول سپہ سالار صدیق اکبر تھے، لیکن جو فتح ہوئی اس میں کردار حضرت علی کا ہے، اس لیے مشہور ہے کہ حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا ہے۔ غزوہ خیبر کے بعد پھر 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور اسی دن صدیق اکبر کے والد محترم ابو قحافہ عثمان مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ تو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری کو حج ہوا۔ اس حج کے امیر جو مقرر ہوئے وہ صدیق اکبر تھے۔ یہاں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں امیر مقرر ہوئے حضرت علی، لیکن صحیح بات ہے کہ امیر حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، اور علی اس لیے مشہور ہوئے، لوگوں نے شبہ ڈالا کہ اس موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا کہ اعلان کر دو آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اور کوئی برہنہ ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ یہ اعلان سنانے کے لیے حضرت علی گئے تھے، اس سے شبہ ہوا کہ امیر حضرت علی تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حج پر جو امارت تھی وہ حضرت صدیق اکبر کی تھی۔ 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ اللہ نے بندے کو 2 اختیار دیے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت کو اختیار کرے۔ بندے نے آخرت کو اختیار کیا ہے۔ صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن صدیق اکبر مزاج جانتے تھے کہ وہ بندہ کون ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول بیمار ہوئے، پھر یہ بیماری کا سلسلہ بڑھا۔ اپنی بیماری کے اندر جس کو مصلی پہ کھڑا کیا وہ صدیق اکبر تھے۔ ایک دفعہ یہ 12 ربیع الاول بروز سوموار کو صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو رہے تھے، اور اللہ کے رسول حجرے کا پردہ ہٹا کر دیکھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے جو ہی دیکھا پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا صدیق نماز پڑھاؤ۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، تو اللہ کے رسول نے دیکھا، صدیق اکبر نے یہ گمان کیا کہ آج اللہ کے رسول ٹھیک ہے، تو اجازت لے کر مقام سخ میں ان کی زوجہ محترمہ رہتی تھی، ان کو ملنے چلے گئے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ ادھر صدیق اکبر حضرت عمر جاؤ جلال میں خطاب کر رہے، صدیق اکبر سیدھا عائشہ کے حجرے میں گئے، اور وہاں جا کر اللہ کے رسول کے چہرہ انور سے چادر اٹھائی، بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہو محمد،
آپ پر 2 دفعہ موت نہیں آئے گی، 1 دفعہ موت آئی ہے۔ اس کے بعد بیعت تشریف لائے۔ جب بیعت تشریف لائے تو حضرت عمر تقریر کر رہے تھے اور حضور کے انتقال کا انکار کر رہے تھے۔ حضور کا انتقال نہیں ہوا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کھڑے ہوئے، تقریر شروع کی، لوگ ادھر متوجہ ہو گئے صدیق اکبر کی طرف۔ خطبے کے بعد کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سن لو محمد دنیا سے چلے گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کی عبادت کرتے رہو۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد اللہ کے رسول تھے، پہلے بھی کئی رسول ہیں چلے گئے ہیں، محمد بھی چلے گئے ہیں، مشن چھوڑ کر گئے۔ تو جو ہی انتقال کی خبر پھیلی تو منافقین نے فائدہ اٹھایا، فتنے کھڑے کر دے۔ ادھر انصار میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ خلیفہ ہمارا ہوگا، مہاجرین میں کچھ کھڑے ہو گئے خلیفہ ہمارا ہوگا۔ پھر انصار میں 2 گروہ ہوئے، اوس والے کہتے تھے خلیفہ ہمارا ہوگا، خزرج والے کہتے خلیفہ ہمارا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انصار، ہم اس بات کے قائل ہیں تو کہ تم اچھے اخلاق والے ہو، تمہاری خدمتیں، ہم تمہارے مقام کا قائل ہیں، لیکن یاد رکھو کہ خلافت کے مستحق مہاجرین ہیں، اس لیے کہ وہ پہلے مسلمان ہیں آپ سے، اور دوسرا حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ تو یہاں حضرت پھر صدیق اکبر لوگ ادھر متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، مہاجرین میں سے ابو عبیدہ بن جراح بھی کھڑا ہے، یہ حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، جس کی چاہو بیعت کر لو۔ لیکن حضرت عمر آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں دیا اور بیعت کر دی۔ جب صدیق اکبر کی بیعت حضرت عمر نے کی تو لوگ بیعت کرنا شروع ہو گئے۔ اب یہاں یہ فتنہ دب گیا۔ اس کے بعد لوگ فوراً حضور کی تجہیز تکفین میں مصروف ہو گئے۔ دوسرے دن جو صدیق اکبر مسجد میں آئے تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ انی ولیت فیکم، میں اللہ کی طرف سے تمہارا حاکم بنایا گیا، مجھے حاکم بنا دیا گیا ہے۔ لست بخیرکم، تم میں سے بہتر نہیں ہوں، تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر ان احسنت، اگر میں کوئی اچھا کام کروں فاعینونی، میری مدد کرو، وَإِنْ أَسَأْتُ، اور اگر میں کوئی برا کام کروں فَقُومُوا لِي، پھر مجھے سیدھا کھڑا کر دینا۔ اگر مجھ سے کوئی ٹیڑھا پن ہو جائے تو مجھے بھی سیدھا کر دینا۔ اس کے بعد فرمایا کہ الضعیف فیکم قوی عندی، جو تمہارے ہاں کمزور ہے وہ میرے ہاں طاقتور ہے، اگر کسی نے اس کا حق دینا ہو تو میں لے کر ضرور دوں گا۔ بل قوی فیکم ضعیف عندی، جو تمہارے ہاں طاقتور ہے وہ میرے ہاں کمزور ہے، اگر کسی کا حق اس پر ہوگا تو میں ضرور لے کر دوں گا۔ پھر فرمایا لا یدعو قوم الجہاد، کوئی قوم جب جہاد چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضربہم اللہ بذل، ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو جہاد جاری رکھنا۔ اور اس کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قوموا الی الصلاۃ، نماز کھڑی کرو، یرحمکم اللہ، تمہارے پر اللہ کی رحمت ہو۔ ٹائم پورا تو نہیں گیا؟ تو خلافت کے ابتدائی دور ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اجماع سے خلیفہ بن چکے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور ہے کہ 6 مہینے بیعت نہیں کی، وہ بیعت انہوں نے نہیں کی، وجہ کیا تھی یہ تفصیلی بحث ہے، پھر انشاءاللہ کہ موقع ملا تو کریں گے۔ بہرحال 6 مہینے بعد حضرت سیدنا علی نے بھی بیعت کی ہے، تو متفق کا خلیفہ اول صدیق اکبر ٹھہرے۔ اس کے بعد فوراً فتنے کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے، کچھ لوگ منکرین زکوٰۃ ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ خود حضور کے دور میں 10 ہجری کو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو پھر وہ ایک مسلمہ نہ رہا، بے شمار مسلمے بنے۔ یہ طلیحہ بن خویلد، اس نے بھی دعویٰ کر دیا نبوت کا، اسود عنسی نے دعویٰ کر دیا، اور مسلمہ بن حبیب نے دعویٰ کر دیا۔
مرد تو دور کی بات، عورتوں نے بھی دعویٰ شروع کر دیا۔ سجاہ بنت حارثہ، اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب بے شمار فتنے کھڑے ہو گئے، ابتدائی دور ہے خلافت کا، مشکلات ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایک لشکر تیار کیا تھا، اسامہ بن زید کے حوالے کیا تھا کہ شام میں جاؤ اور شام فتح کرو، حملہ کرو شام والوں پر۔ ادھر سے اس لشکر کی بھی تیاری تھی۔ تو صحابہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ آپ ایسے کریں، اس لشکر کو فی الحال روک دیں۔ تو صدیق اکبر جلال میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جس لشکر کو تیار کیا تھا میں اسے کیوں روکوں، اور خود اس اسامہ بن زید کو بھیج دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کافی دور تک ایسے لگام کو پکڑ کر ساتھ چلتے رہے اور جنگی تدبیریں بتاتے رہے۔ ادھر منکرین ختم نبوت، منکرین نبوت بھی ہے، منکرین زکوٰۃ بھی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیس بن ثابت انصاری صحابی ہے، ان کو بھیجا۔ انصار اور مہاجرین کی ایک جماعت بنی، لشکر تیار کیا اور ان کو منکرین ختم نبوت کے طرف بھیج دیا، جاؤ حملہ کرو۔ تو انہوں نے اس طلیحہ بن خویلد کو، اس پر حملہ کیا ہے، اس کے ماننے والے کو، اسود انسی پر حملہ کیا، اس کے ماننے والوں کو قتل کر دیا۔ اور ان کا ایک پیروکار تھا کہ عیینہ بن حصن، اس کو گرفتار کیا 30 بندوں سمیت اور مدینہ روانہ کر دیا۔ ادھر مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور قافلہ بھیج دیا۔ تو خالد بن ولید وہاں سے ادھر آئے، مسیلمہ کذاب سے لڑائی ہوئی۔ یہ اتنی گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے کہ بے شمار صحابہ یہاں شہید ہوئے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے تاریخ میں جس غزوہ میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے وہ یہ غزوہ ہے، اس کو غزوہ یمامہ کہتے ہیں، جنگ یمامہ۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے اس میں، جس میں 70 صحابہ قرآن کے قاری تھے، 700 صحابہ قرآن کے قاری تھے، 70 صحابہ بدری تھے، بدری صحابہ بھی یہاں شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر قرآن کو جمع کرنے کا دور آتا ہے، جس کو جامع قرآن کے نام سے مشہور ہے۔ تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلطی مشہور ہے کہ جامع قرآن حضرت عثمان شمار ہوتے ہیں، یہی سنتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں، لیکن صحیح جو بات ہے محقق علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جامع قرآن حضرت ابو بکر و عمر ہیں۔ جب یہ جنگ ہوئی تو 700 قرآن کے حافظ مارے گئے۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کیا کہ ایسے کرے قرآن کو مدون کر لیں، لکھ لیں، ایسے نہ ہو جس تورات ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، ہاتھ سے چلی گئی ہے، یہ قرآن بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت یہ پہلے بھی حضور کے کاتب تھے، ان کو مقرر کیا گیا۔ انہوں نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد صدیق اکبر کی خلافت میں صدیق اکبر کے پاس رہے، ان کی خلافت کے بعد حضرت عمر کے پاس رہے، وہی نسخہ حضرت عمر کے پاس سے ہوتا ہوا ان کی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آیا۔ جب حضرت عثمان کا دور ہوا تو قرآن پہلے جمع ہو چکا تھا، یہ فتوحات کا دور تھا، لوگ باہر سے آتے تھے، بے شمار طریقے والے اور لہجے والے ہوتے تھے، جیسے ہمارے ہاں سریکی کے مختلف لہجے ہیں، پشتو کے مختلف لہجے ہیں۔ تو کچھ قبیلے والے آئے، ان کے لہجے مختلف تھے۔ ایک قبیلے والے آئے، انہوں نے تعلمون کو تعلمون پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک قبیلے والے آئے تو وہ سین کو تا پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الناس کو قل اعوذ برب الناس پڑھنا شروع ہو گئے۔ حضرت حذیفہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ آپ ایسے کریں، قرآن مجید کو ایک نہج پر اکٹھا کریں، ایسے نہ ہو کہ قرآن مجید کے نسخے ہم سے چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو اہل حجاز کی زبان کے مطابق ایک نہج پر اکٹھا کیا ہے۔ قرآن مجید پہلے اکٹھا تھا، اسی ترتیب پر کیا ہے۔ تو جامع قرآن حضرت شیخین ہیں، بکر حضرت عمر ہے اور حضرت عثمان، یہ مرتب قرآن شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دور میں اپنی پوری زندگی میں
جو اسلام کے ساتھ وفاداریاں تھیں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عطا کیا اس کے سارے صحابہ ہی معترف ہیں، اور کچھ حضرات نے اعتراض کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حق نہیں تھا، حضرت علی کا تھا اور ان سے لے لی گئی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ اشارتاً عرض کرتا ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ خلافت تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، تھی ابوبکر صدیق کی۔ اللہ کے رسول خود مصلی پہ کھڑا کر کے گئے، اگر یہ امامت کا حق حضرت علی کا ہوتا تو انہیں کھڑا کرتے۔ صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کرنا یہ دلیل ہے کہ صدیق اکبر ہی مستحق تھے۔ اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں، وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تمام صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، تمام صحابہ کے ساتھ دلی محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔